السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، ہر قسم کی مشکلات، ناگہانی مصیبتوں سے بچا کے رکھے، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو بیماریوں سے، دشمنوں سے، ہر چیز سے ہمیں اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی تب سے لے کے آج تک، یعنی کہ جب اللہ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا اس مٹی کو 99 دفعہ دکھوں سے اور ایک دفعہ سکھ سے تیار کیا گیا، یعنی کہ انسان اس دنیا میں روتا زیادہ ہے اور ہنستا کم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کے بھی پاس بیٹھے ہیں، اس سے بات چیت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں لوگ دکھی زیادہ ہوتے ہیں اور خوش کم ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بانٹنے کی، ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی، دوسرے کے دکھ میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، کیونکہ دنیا میں دکھ بہت زیادہ ہیں، لوگ خوش کم ہوتے ہیں اور لوگ اپنا دکھ چھپاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا دکھ سکھ سن لینا چاہیے، بانٹ لینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے، جس حد تک کسی کے کام آ سکتے ہوں ضرور آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ بھائی بھائی ہیں، سب بہن بھائی، اور ایک دوسرے سے رشتہ اخوت کا ہوتا ہے، رواداری کا ہوتا ہے، تو ضرور ایک دوسرے کے کام آئیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے بلاگ کا۔ آج چھٹی کا دن تھا، میں گھر سے نکلی، تھوڑے سے آپ کو ویوز دکھائے اپنے ایریے کے، پھر میں آئی ہوں یہ گورمے بیکری پہ کولڈ ڈرنک وغیرہ لینی تھی، کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا تو سوچا کہ کیوں نہ لنچ میں ذرا اچھا اہتمام کر لیں گے، تو ناشتے میں باہر سے کر لیتے ہیں، کیونکہ اب میرا اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ جیسے جیسے ایج آگے جا رہی ہے تو مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں پورا دن لگی رہوں، پہلے تو کر لیتے تھے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک آدھ ٹائم بیچ میں سے میں اسکپ بھی کر جاتی ہوں، اور پھر باہر سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ پھر دوسرے ٹائم پوری انرجی کے ساتھ کام ہو سکے۔ پورا ٹائم اب مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں تینوں ٹائم گھر میں ہی سب کچھ میک کروں، سب کو دوں بنا کے، تو یہ ہم نے پوڑی حلوہ پیک کروا لیا ہے جناب، اور یہ تھوڑے سے شارٹس لیے تھے میں نے چیزوں کے، ان کے حلوے اور ان کی پوڑیوں کے اور دکان کے، اور یہ ہے جناب ان کا پیاز والا اچار، اور وہ پیچھے وہ جو پتیلا ہے اس میں وہ جو نان چنے کا ہوتا ہے، آلو چنے کا جو ایک سالن سا وہ دیتے ہیں نا، وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو یہ بڑی مشکل گھر والوں کو پوڑی حلوے پہ میں نے بنایا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ بیکری کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں کہ کیک کھا لیا جائے یا پیزا کھا لیا جائے، یا کہ کوئی اس طرح کی چیزیں نا، یہ دیسی چیزیں آج کل بچے بالکل پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بس ایسے ہی میں نے کہا چلو بہت عرصے سے کبھی نہیں کھایا، چلو ایک دفعہ ٹرائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم گھر پہنچے ہیں، اب سب بچے اعتراض کرے تھے کہ یہ کھانا ہے، میں نے کہا نہیں، میں اچھی شاپ سے بیٹا لائی ہوں، الفضل والا سے۔ تو اب یہ میں کھول رہی ہوں حلوہ اور چنے اور ان کے پیاز وغیرہ، ساتھ کولڈ ڈرنکس کے سرو کروں گی، اس کے بعد چائے بنے گی، پھر برتن دھلیں گے، پھر گھر کی صفائی ہوگی، اینڈ پھر جا کے 12 بجے تک جا کے باری آئے گی، ابھی صبح کے 8-9 بجے میں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ لنچ کی تیاری کریں گے، اس کے بعد جا کے تھوڑا سا سکون ہوگا۔ ابھی تو تھرو آؤٹ کام ہی کام چلتے رہتے ہیں۔ ایک ہاؤس وائف کی زندگی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ ہر روز اینڈ کر کے سوچتے ہیں کہ اوف کام ختم ہو گئے ہیں، شکر ہے، لیکن صبح اٹھ کے پھر سے وہی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اب یہ میرا درد وہی سمجھ سکتی ہیں جو میری طرح ہاؤس وائف ہے، جن کو پتہ ہے کہ کیا گزرتی ہے، آپ سارے کام کرتے 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 رات ہو جاتی ہے کہ یار شکر ہے رات ہوئی، اینڈ ہوا، ایسے لگتا ہے کہ اب یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ صبح اٹھ کے ایک شوق لگتا ہے کہ ابھی پھر سے وہی سب کچھ کرنا جو کل کیا تھا۔ او مائی گاڈ، بہرحال اللہ سلامت رکھے، سب کے گھروں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور سب کے بچوں کو ان کے ساتھ ان کی خوشیاں دیکھنا ماں باپ کو نصیب کرے۔ اور جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں کچن میں، سارے کام گھر کے میں باقی کے نپٹا چکی ہوں، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ پیاز فرائی کریں گے، اور اس کے بعد یہ جناب
ٹماٹر اور دہی گرائنڈ ہو رہا ہے، چونکہ ہم نے ایک اسموتھ پیسٹ گاڑھا سا سالن بنانا ہے، تو یہ ایک ہنڈیا کا پیاز اور ٹماٹر اور دہی گرائنڈ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد دوسری ہنڈیا کی کر کے تو میں یہ ایک ہی ساتھ کھڑے کھڑے دو بنا لیتی ہوں، یعنی کہ ایک بننا ہے کوفتوں کا سالن اور ایک بننا ہے چکن کا۔ تو اس کے بعد جناب یہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسی میں مسالے اور گرم مسالے اور سب کچھ ایڈ کر کے ان کو اچھے سے کوفتوں کو تو بلکہ میں ڈیپ فرائنگ الگ سے کڑھائی میں کر کے پھر ڈالتی ہوں، اور سب کچھ بھون کے اور پھر باریک آگ میں ان کو پانی ڈال کے ہنڈیا کو میں رکھ کے نکل جاتی ہوں۔ تو پھر آدھے گھنٹے بعد آتی ہوں تو اوپر یہ آئل تیر رہا ہوتا ہے اور بہت اچھا سا سالن تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب اب ٹیبل پہ کھانا پہنچ چکا ہے۔ چاول رات میں بنائے تھے، وہ بھی ساتھ گرم کر لیے، کیونکہ کچھ بچے گھر میں روٹی کھانے کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ روٹی کھانی ہے، ان کو ہر حال میں چاول ہی چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے آلموسٹ چاول بنتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب چکن کا سالن جو ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا ہے، اور یہ ہے کوفتوں کا سالن، یہ بھی بہت اچھا بن گیا تھا۔ اب ہوتا یہ کہ ہمارے گھر میں یہ بھی ہے کہ ایک دن میں ہنڈیا وغیرہ بنا لیتی ہوں تو اکثر سیکنڈ ڈے مجھے نہیں بھی بنانی پڑتی، کیونکہ ہمارے گھر آلموسٹ سارے ہی گھر والے اس طرح کرتے ہیں کہ رات میں اگر لنچ کر لیا تو رات میں پھر وہ لائٹ سا کچھ لے لیتے ہیں، سینڈوچ، کوئی شاورما پکڑ لاتا ہے، کوئی ایسے چائے کے ساتھ بریڈ لے لی، پھر وہ ایک دفعہ کا بنائی ہوئی ہنڈیا میرا 2 دن تو آرام سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب چائے وائے جو کہ چلتی ہی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ برتن دھو لیے ہیں لنچ کے بعد، یہ جناب میں وائپر لگا رہی ہوں اپنے معصوم ننھے سے انوسینٹ چھوٹے سے پیارے سے کچن میں۔ چھوٹو سا بیچارہ، فیملی بڑی ہے، کچن چھوٹا ہے۔ تو ایکچولی میرے 2 کچن ہیں، ایک نیچے کے پورشن میں بھی ہے، لیکن میں اوپر آنا پسند کرتی ہوں کیونکہ اوپر بیڈ روم زیادہ ہیں، تو نیچے بیڈ روم ایک ہے اور بڑا سا ڈرائنگ روم ہے، تو اس لیے پھر نیچے اگر میں رہوں تو باقی سب اوپر ہوتے ہیں، پھر بار بار آوازیں دینی پڑتی ہیں کہ آ جائیں، کھانا لے لیں، کھانا لگ گیا ہے۔ تو اوپر میں نے اوپر کی ٹی وی لاؤنج میں ڈائننگ رکھی ہوئی ہے اور ادھر ہی سب کو کھانا سرو کر دیا جاتا ہے، تو ذرا ایزی بھی رہتا ہے۔ اور اب یہ ہو چکی ہے شام کے بعد عشاء کا ٹائم ہے، 1-2 لوگوں نے باہر سے کچھ لے لیا تھا، بڑے بچے باہر گئے تھے، اور یہ چھوٹی بیٹی کے لیے بن رہا ہے کوکو ملک، کیونکہ یہ چائے نہیں پیتی، اور باقیوں کی رات کی چائے، اور 1-2 لوگ جنہوں نے کچھ نہیں پہلے سے باہر سے لیا تھا، تو کیونکہ بڑے بیٹے وغیرہ میرے باہر سے ہی زیادہ کچھ ہلکا پھلکا سا لے آتے ہیں باہر جاتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو میں پریفر نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ باہر کا کھائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے باہر کا سیف نہیں ہے ہیلتھ کے لیے، تو لیکن بڑے بچے کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو یہ لے لیں گے، ان کو پسند ہے، تو اس لیے جو ہے نا اب میں یہ سینڈوچ بنا رہی تھی، چائے بھی سرو کرنی ہے سب کو، اور یہ ساتھ میں کوکو ملک۔ اس کے بعد جناب رات ہو جائے گی، اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں یہ سوچوں گی کہ اب کل کچھ نہیں کرنا لیکن کل پھر سے وہی سب سٹارٹ ہو جاتا ہے، کبھی مشین لگنی ہوتی ہے، کپڑے دھلنے ہوتے ہیں، بس ایسا ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں پوری ہم خیر خیریت سے کر کے دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، کیونکہ میں اپنے بچوں سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو بھی اس میں سے آدھا گناہ ماں باپ کو جاتا ہے، اور اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ کا ثواب تو آپ کو پورا ہی ملتا ہے، اور ہمیں بھی آدھا اس کا ملتا ہے، کیونکہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ انسان کے کچھ اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں اس کے مرنے تک، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ آگے اعمال تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ احادیث میں یہ بتایا گیا ہے نا کہ اگر آپ کی اولاد کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے تو آدھا ثواب ماں باپ کو جاتا ہے، اور ہاں یہ بھی ہے کہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی تو اس میں بھی آدھا گناہ جاتا ہے ماں باپ کو۔ تو اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ماں باپ کا فرما بردار کرے، اور ان کے لیے پیچھے آخرت میں نیکیاں بھیجنے والا ان کو بنائے، کیونکہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اولاد کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ ضرور ان کے لیے روزانہ پڑھ کے بھیجیں، ان کے نام کا صدقہ بھی دے، ان کے لیے جو بھی اہتمام کر سکے ضرور کرے،
تو یہ چیزیں ماں کے طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانی چاہیے کہ بیٹا جب ہم چلے جائیں گے آپ نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھی بھیجنا ہے، ہمارے لیے صدقہ بھی دینا ہے، اور خود بھی اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے تاکہ اس کا ہمیں بھی اجر ملتا رہے۔ اور صدقہ جاریہ سے میں جہاں تک سمجھتی ہوں شاید اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے اب میری امی ہیں، انہوں نے مجھے نماز کی عادت ڈالی، مجھے میرے بہن بھائیوں کو، تو اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آدھا اجر ان کو جیسے جا رہا ہے، تو ظاہر ان کو ہماری نانی نے عادت ڈالی ہوتی ہے۔ اب نانی کے ماشاءاللہ 9 یا 10 بچے ہیں، اگر پرانے جیسے زمانے میں تو بچے زیادہ ہی سب کے ہوتے تھے، تو آپ نے 10 بچوں کو اچھا مسلمان بنا دیا ہے، 5 وقت کا نمازی بنا دیا، حرام حلال کی تمیز سکھا دی ہے کہ بچوں کمانا ہے تو رزق حلال کمانا ہے، حرام نہ والا نہ خود کھاؤ نہ اپنے بچوں کے پیٹ میں جانے دو۔ تو اس سے پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر میری نانی ہے، جیسے اگر انہوں نے اپنے 10 بچے تھے، ان کو اچھی تربیت کر دی، انہوں نے اپنے بچوں کو کر دی، تو اس کو کہتے ہیں جاریہ، یعنی کہ اب انہوں نے اپنے 10 بچوں کو سکھایا، جب وہ اپنے آگے سے 2 2 4 4 بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، دین پہ چلائیں گے، تو وہ پیچھے سے، کیونکہ نیک عمل کا اسلام میں یہ ہے کہ جو اس کو جاری کرتا ہے، آگے جتنے لوگ اس کو کرتے جاتے ہیں ان سب کا ثواب اس پہلے والے کو جاتا ہے۔ تو جناب میں کچھ زیادہ فلو میں بولنا شروع کر دیتی ہوں، زیادہ بول جاتی ہوں، تو اللہ ہم سب کو نیک بنائے اور نیکی پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو ولاگ اینڈ کرتے ہیں، اللہ حافظ۔